اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ تلک الرسل یعنی کہ قرآن شریف کا تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283۔ جی ہاں دوستو، آج کا جو سبق ہے وہ سورۃ البقرہ کا آخری سبق ہے۔ انشاءاللہ آج سبق سورۃ البقرہ کا مکمل ہو جائے گا۔ آنے والی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ تو چلیے، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ سبق میں شریک رہے اور ہر سبق کو آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے پڑھا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس محنت کو، کوشش کو قبول فرمائے اور قرآن شریف کو پڑھنا، اس کا سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم، یہ نون ساکن کے بعد کاف ہے اور دوسرا بھی نون ساکن کے بعد تا ہے، دونوں جگہ پہ اخفا ہوگا۔ وَإِن كُنتُم، اخفا کی مثال اردو میں دی جاتی ہے جیسے کہ پنکھا، پنکھا۔ اب پنکھا بولنے میں ناک میں آواز جاتی ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اخفا میں، یعنی کہ اخفا کہتے ہیں آواز کو ناک میں چھپانا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا، عَلَى میں عین کی توجہ دیں، عین کی ادائیگی صحیح طریقے سے کریں، کیونکہ تھوڑا سا بھی اگر یہ ہوتا ہے تو حمزہ آ جاتا ہے اور اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا، تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، كَاتِبًا تنوین کے بعد فا ہے، اخفا ہوگا۔ فَرِحَانٌ اس جگہ پہ یہ تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور مقبوضۃ اس جگہ پہ جب آپ وقف کریں گے تو یہ جو تا ہے اسے آپ ہا سے بدل دیں گے، اس لیے یہ تا ہا کی شکل میں ہی لکھی گئی ہے۔ تو مقبوضۃ پہ جب وقف ہوگا تو مقبوضہ، مقبوضہ۔ تو آپ پوری لائن اس طرح سے پڑھیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پھر سے بولیے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ آگے فَإِنْ أَمِنَ، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار ہوگا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، بعضاً تنوین کے بعد فا ہے، اخفا کیجئے۔ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، لذی ذال حمزہ زیر ذی، اس جگہ پہ جھٹکا ہوگا۔ لذی اؤْتُمِنَ امانتہ، امانتہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس جگہ پہ وقف ہوگا تو رب، اور لام کو باریک کیجئے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے قبل زیر ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادتہ پہ جب وقف ہوگا تو شہادہ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، نون مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ کیجئے اور ہا کے اوپر آپ مد کیجئے، مد۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تنوین کے بعد قاف اخفا ہوگا۔ آثِمٌ قَلْبُهُ، واللہ
لام کو پر کیجئے واللہ بما تعملون علیم. اب پوری آیت اس طرح سے پڑھیں گے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 284. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. للہ لام کو باریک کیجئے. ما فی السماوات کھڑا زبر ہے. ما فی السماوات وما فی الارض. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. وَإِن تُبْدُوا نون ساکن کے بعد تا اخفا کیجئے. اب با پہ قلقلہ کیجئے. وَإِن تُبْدُوا واو مدہ ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ یا مدہ کے بعد حمزہ ہے, اس جگہ پہ مد ہوگا, اور نون ساکن کے بعد فا ہے, یہاں پہ اخفا ہوگا. مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ واو ساکن سے قبل زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے, مدہ نہیں ہوتا بلکہ لین ہوتا ہے. مدہ کے معنی ہوتے ہیں کھینچ کر کے پڑھنا, اور لین کے معنی ہوتے ہیں نرمی کے ساتھ پڑھنا. تو یہاں پہ واو جو ہے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. او تخفوه یحاسب سب با میں قلقلہ کیجئے. یحاسبکم بہ اللہ يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء فيغفر را کو پر کیجئے. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. من یشاء ہے وقف کی حالت میں. من یشاء نون ساکن کے بعد یا ہے ادغام مع الغنہ ہوگا, اور اس جگہ بھی نون ساکن کے بعد یا ہے ادغام مع الغنہ ہوگا. واللہ لام کو پر ہو کیجئے. علی کل شیء قدیر. شیء تنوین کے بعد قاف ہے, اس جگہ پہ ادغام ہوگا, اس جگہ پہ اخفا ہوگا. تنوین کے بعد قاف ہے, اس جگہ پہ اخفا ہوگا. واللہ علی کل شیء قدیر. اب پوری آیت اس طرح سے پڑھیے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب آیت نمبر 285. آمن الرسول آ کھڑا زبر الف حمزہ کھڑا زبر کو تھوڑا سا کھینچے. آمن الرسول رسول کے را کو پر کیجئے. بما انزل الیہ بما یہاں پہ مد ہوگا مد منفصل. بما انزل الیہ من ربہ را کو پر کیجئے اور ہا کھڑی زیر ہی تھوڑا سا کھینچیے گا. اس جگہ پہ حاضر ہی ہے, الہی میں حاضر ہی ہے اور رب ہی میں ہا کھڑی زیر ہی ہے. دونوں ہا میں فرق یہ ہے کہ یہ زیر ہے ہا کے نیچے, اسے جلدی سے پڑھیں گے, اور یہاں کھڑی زیر ہے اسے تھوڑا
کھینچ کر کے پڑھیں گے. الیہ من ربہ والمؤمنون آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ. کل تنوین ہے، لام پہ کیا ہے؟ تنوین. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حروف حلقی آیا، حروف حلقی حمزہ ہے، تو اس جگہ پہ اظہار ہوگا. اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھنا. کل آمن باللہ، لام لفظ اللہ کے لام سے قبل زیر ہے، باریک پڑھی جائے گی. باللہ وملائکتہ، اس پہ مد کیجئے. وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اب یہاں پہ اگر آپ وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ ورسلہ. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق. را کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ رائے مشدد کے نیچے زیر ہے، یہ باریک ہوگی. لا نفرق بین احد من رسلہ. بین یا ساکن سے قبل زبر ہے، یہ یا لین ہے، یا لین کو نرمی سے پڑھیں گے. بین احد من رسلہ. تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور نون ساکن کے بعد را ہے، اس جگہ پہ ادغام بلا غنہ ہوگا. ہاں، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، اور یا واو میم نون میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. 6 حروف ہیں، یا واو میم نون اور لام را. یہ 6 حروف میں ادغام ہوگا، جس میں سے شروع کے جو 4 ہیں یا واو میم نون، اس میں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور لام را میں ادغام بلا غنہ ہوگا. کب؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یہ 6 حروف آوے. لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا. دیکھیں یہ جو الف ہے یہ مدہ ہے، اور یہ واو مدہ ہے، دونوں جگہ پہ تھوڑا سا کھینچیں گے. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. یہ یا ساکن سے قبل زبر ہے، یہ یا لین ہے، نرمی سے بولیں گے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اور یہ جو را ہے، را کے اوپر پیش ہے، اگر آپ ملا کر کے پڑھتے ہیں تو مصیرو را کو پر کریں گے، لیکن جب را پہ وقف کیا جائے تو یہ قاعدہ ہے کہ رائے موقوفہ سے قبل اگر یا ساکن ہو تو وہ را ہر حالت میں باریک پڑھی جاتی ہے. رائے موقوفہ یعنی وہ را جس پہ وقف کیا جائے. اب اس جگہ پہ آپ وقف کرتے ہیں، اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے ابھی آپ نے قدیر پڑھا، یہ قدیر، مصیر، خبیر، بصیر، تو یہ سب رائے موقوفہ ہے، اور اس سے ما قبل یا ساکن ہے، سب باریک را پڑھی جائے گی. چلیے پوری آیت اس طرح سے پڑھیں گے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آیت نمبر 286. آیت نمبر 286 سورۃ البقرہ کا سب سے آخر آیت ہے، اور یہ آیت ایک جامع دعا ہے. یہ آیت ایک جامع دعا ہے، اس لیے اس آیت کو زبانی یاد کر لیں. یہ جامع دعا ہے، اور اگر مناسب ہو بہتر سمجھیں تو یہ سورۃ البقرہ کی جو 2 آیتیں ہیں، یعنی آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286، ان دونوں آیتوں کو زبانی یاد کر لیں. اس کی حدیث شریف میں بہت ہی فضیلت آئی ہے
یوں بھی کہا گیا اس کے بارے میں حدیث میں کہ قرآن شریف کی جتنی بھی آیات ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل کی گئی، لیکن جو سورۃ البقرہ کی اخیر کی جو 2 آیتیں ہیں 285 اور 286، ان دونوں آیتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے سفر میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست یہ دونوں آیت عطا فرمائے۔ تو یہ دونوں آیتوں کی بہت ہی فضیلت ہے، اور یہ اخیر آیت میں ربنا سے بہت ہی جامع دعا ہے، تو دونوں آیتوں کو یاد کر لیں، بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی بہترین دعا ہے۔ چلیے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ لا یکلف اللہ، لام کو پڑھ کر کے پڑھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا نفسا، تنوین کے بعد حمزہ آیا تو اس جگہ پہ اظہار ہوگا، نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت، لها ما، ہا ما دونوں مدہ ہے، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وعليها، لام یا زبر لئی، یہ یا لین ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں، وعليها، حالی زبر ہا کو تھوڑا کھینچیے، لیکن اس جگہ پہ جو یہ الف ہے یہ مدہ نہیں بلکہ یہاں پہ یہ الف گرا دی جائے گی، میم کو ڈائریکٹ کاف سے ملائیں گے، میم کاف زبر مک، مکتسبت، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ربنا، ربنا، را کو پر کیجئے اور نون الف زبر نا تھوڑا کھینچ کے پڑھیے، ربنا لا تؤاخذنا، تو وا نہیں ہے بلکہ تو وا نہیں ہے بلکہ تو آ ہے، تو آ، تا پیش تو، حمزہ الف زبر آ، تو آخذنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ان نسینا، نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا اور اس جگہ پہ مد ہے، ان نسینا او اخطأنا، تا کو پر کیجئے اور اس کے بعد تا حمزہ زبر تا ہے اور نون الف زبر نا، الف مدہ ہے، او اخطأنا، خوا کی ادائیگی پہ توجہ دیں، او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا، تحمل، ولا تحمل، ہا کو صحیح سے ادا کریں، ربنا ولا تحمل علينا، یہاں پہ مد کرے، علینا اسرا کما حملتہ، اسرا، تنوین کے بعد کاف آیا، اس جگہ پہ اخفا کیجئے، اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، با میں قلقلہ کیجئے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، به پہ وقف کریں گے تو به، ربنا ولا تحملنا، تحملنا، میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، نون الف زبر نا تھوڑا سا کھینچیے، ما لا طاقت لنا به واعف عنا، دونوں عین کو صحیح سے ادا کیجئے، واعف عنا واغفر لنا، را کو باریک پڑھیں گے، را ساکن سے قبل زیر ہے، یہ را باریک ہوگی، واغفر لنا وارحمنا، اس جگہ پہ را ساکن سے قبل زبر ہے، یہ پر ہوگا، وارحمنا انت مولانا، نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، انت مولانا
فانصرنا علی القوم الکافرین. اس جگہ پہ دیکھیے را ساکن، یہ را ساکن اور یہ را ساکن، یہ تینوں حرکتیں آ گئیں. یہ را ساکن سے قبل زیر، را ساکن سے قبل زبر اور را ساکن سے قبل پیش. تو جو را ساکن سے قبل زیر ہے یہ را باریک ہوگی، اور باقی را ساکن سے قبل زبر اور را ساکن سے قبل پیش یہ دونوں را پر ہوگی. یہی را ساکن کی یہ تین حالتیں ہوں گی، ایک حالت میں باریک اور ان دو حالتوں میں را کو پر کر کے پڑھیں گے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اب اس پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ آج مکمل ہوا. انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں سورۃ آل عمران سبق پڑھایا جائے گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.